حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا آج میں کچھ عجیب و غریب واقعہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہم کو عجیب و غریب واقعہ دکھا۔ حکم ہوا کہ اگر عجیب و غریب واقعہ دیکھنا چاہتے ہو جاؤ پھر ایک پنگھٹ کے کنارے پر بیٹھ جاؤ، جہاں پر لوگ آتے تھے، پانی پیتے تھے، آرام کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، پنگھٹ کے سائٹ میں ایک جھاڑی تھی، تو انہی جھاڑیوں کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چھپ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دیکھ رہے ہیں اب کیا واقعہ پیش آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا واقعہ دکھانے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ دنیا میں کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حق ماریں گے تو پھر اللہ آپ کو بخشے گا نہیں۔ اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے اللہ آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ کسی کو بیجا ستائیں گے آپ بھی ستائے جاؤ گے۔ آپ کسی کو پریشان کرو گے آپ بھی پریشان کرے جاؤ گے۔ اللہ بدلہ ہر حال میں دلوا کے رہتا ہے، بدلہ دلوا کے رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے تھے، پنگھٹ پہ ایک گھڑ سوار آیا، اس نے پانی پیا، پانی پی کے جب وہ چلنے لگا تو اس کی جو اشرفیوں کی تھیلیاں تھیں وہ وہیں پر گر گئیں، اور اشرفیوں کی تھیلی گری اور وہ آگے چلا گیا۔ اس نے آگے جا کے دیکھا کہ ارے میرے پاس تو تھیلی تھی اور تھیلی لگ رہا وہیں پر گر گئی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آیا، اس نے پانی پیا، دیکھا کہ تھیلی پڑی ہوئی ہے، اشرفیوں کی تھیلی اس نے اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا، بھاگ گیا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا انسان آیا، اس نے پانی پیا اور وہیں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں، یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ تو گھڑ سوار نے جب دیکھا کہ تھیلی گر گئی تو وہاں سے واپس آیا جہاں پر پنگھٹ تھا، پنگھٹ پر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا انسان بیٹھا ہوا ہے، تھیلی غائب ہے۔ اس نے اس اندھے انسان سے پوچھا کہ میاں کیا آپ نے ہماری تھیلی اٹھائی؟ اس نے کہا کون سی تھیلی؟ کہا اس میں اشرفیاں تھیں، میں ابھی آیا تھا، میں نے پانی پیا، پانی پی کے جب میں گیا تو میری اشرفیوں کی تھیلی یہیں گر گئی، اور ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی میں زیادہ دور بھی نہیں گیا تھا، میں نے ابھی دیکھا، اور اتنی دیر میں یہاں کوئی اور آیا بھی نہیں ہوگا، آپ ہی بیٹھے ہو، آپ ہی آئے ہو، تو ظاہر سی بات ہے تھیلی آپ نے اٹھائی۔ اندھا انسان کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو، ہمیں تو دکھتا بھی نہیں، ہم تو اندھے ہیں، نابینا ہیں، ہم تمہاری تھیلی کو کیسے اٹھائیں گے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ اس گھڑ سوار نے بحث کرنا شروع کر دیا، کہا تھیلی اٹھائی ہے آپ نے ہی، اور آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ مت بولو، دیکھو پھر ورنہ بہت برا ہو جائے گا، کیونکہ میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، تھیلی میری تھی، اشرفیاں بہت زیادہ تھیں، اور اگر نہیں دو گے تو پھر میں لینا جانتا ہوں۔ اس نابینا انسان نے کہا بھائی میرا آپ بات تو مانو میری، آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں رکھتے، میں نابینا ہوں، میں نے تھیلی نہیں اٹھائی۔ اس کو غصہ آ گیا، اس گھڑ سوار کو غصہ آیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، تلوار نکال کے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اس کو وہیں پر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے مولا یہ کیا بات، تھیلی کسی کی، اٹھائی کسی نے اور قتل کوئی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنو، واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جو بچہ تھا نا، وہ تھیلی جو اشرفیوں کی تھی وہ اس بچے کے باپ کی تھی، اور اس گھڑ سوار نے اس بچے کے باپ سے وہ تھیلی چھینی ہوئی تھی، یعنی وہ مال اس نے اس بچے کے باپ سے چھینا ہوا تھا، تو آج میں نے اس کا مال اس کے بیٹے کو دلوا دیا، یعنی بدلہ دلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ بدلہ دلوا کے رہتا ہے۔ مال تھا اس بچے کے باپ کا اور مل اس بچے کو گیا، وہ چلا گیا۔ اب گھڑ سوار جو اندھے کو قتل کر گیا تو اندھے کو اس لیے قتل کر گیا کیونکہ اندھے نے گھڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، اندھے نے گھڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، آج اس کے بیٹے نے اس کا قتل کر دیا، یعنی اس اندھے انسان کا قتل کر دیا۔ معاملہ فنش۔ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ آپ ناانصافی نہیں کرنا، کبھی بھی کسی انسان کو آپ دھوکہ نہیں دینا۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دو گے تو آپ کو بھی دھوکہ ملے گا۔
اگر آپ کسی کا برا چاہو گے تو آپ کو بھی برا آپ کا ہوگا. اور پھر اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے. اللہ فیصلہ صحیح فرماتا ہے اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، انصاف کرتا ہے. کبھی بھی کسی کو بھیجا نہیں ستانا. آپ سے کوئی نیچا ہے، آپ سے کوئی کمزور ہے، اس کو کمزور مت سمجھنا. کسی پر ظلم مت کرنا. یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم کسی کمزور پر ظلم کریں گے تو اس کا کوئی نہیں ہے، یہ مت سوچنا. اللہ رب العزت اس کا بدلہ لیتا ہے. مظلوم کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہاتھ اٹھا کے فریاد کر دیتا ہے تو اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرتا ہے اور ظالم کو تحت ایک کر دیتا ہے، ظالم کو نشت و نابود فرما دیتا ہے. مظلوم کی بد دعاؤں سے ڈرو. کسی پر ظلم نہ کرنا. یہ مت سوچنا اس کا کوئی نہیں ہے، اس کو مار کے چلے جائیں گے، اس کو ایسا کر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ایسے بن جائیں کہ جب آپ زمانے میں نکلیں تو لوگ آپ کی تعریف کریں. آپ ایسے بن جائیں، آپ ایسے بننے کی کوشش نہ کریں کہ لوگ آپ کے پیچھے بھی آپ کی برائی کریں اور آپ کو دیکھ کر بھی آپ سے دور بھاگیں، آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں. آپ میٹھے الفاظ نکالیں، آپ میٹھا بولیں، اچھا بولیں، نیک بننے کی کوشش کریں. آپ نیک بنیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، اللہ کی عبادت میں لگیں گے، پھر اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا. دنیا والے بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ کو اپنے پاس بٹھائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے. تو آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.